نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، کلام اللہ چو جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 100 تلاوت کیتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ایک فرمان جامع ترمذی دے اندروں پڑھیا ہے۔ نبی علیہ السلام آپ دے جانثار ہو بدار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ دے جانثاراں دے اندروں تمام صحابی جنتی نے، عظمت والے نے، فضیلت والے نے، انہاں دے اندروں انصار و مہاجرین زیادہ فضیلت والے، انصار و مہاجرین دے اندروں مہاجرین انصار تو زیادہ فضیلت والے، اور پھر انہاں دے اندروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بدری صحابہ عظمت والے، اور بدری صحابہ دے اندروں آپ دے عشرہ مبشرہ عظمت والے، اور عشرہ مبشرہ دے اندروں آپ دے 4 خلفاء زیادہ عظمت والے نے، اور 4 دے اندروں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب تو زیادہ فضیلت، شان، عظمت، مقام، رتبے دے لحاظ نال سب تو اعلیٰ نے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مجلس دے اندر اپنے 10 صحابہ نو اپنی زبان تو جنتی ہون دا تمغہ عطا کیتا ہے، اور یہ تمغہ آپ نے اپنی مرضی نال نہیں دیتا بلکہ اللہ دے حکم دے نال دیتا ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوا، آپ جو بھی لب کشائی کردے نے اللہ دے حکم دے نال، جو شریعت دا حکم کردے نے، شریعت دا حکم دیندے نے، آپ اللہ دے حکم اذن مرضی تو بغیر نہیں دیندے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے 10 صحابہ جنتی نے، اور انہاں 10 صحابہ دے اندروں میں 8 صحابہ دا تذکرہ تواڈے سامنے کر چکے ہاں۔ 4 آپ دے خلفاء نے، 5ویں نمبر تے سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، اور 6 نمبر تے جناب حضرت زبیر بن عوام، اور 7ویں نمبر تے حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور 8ویں نمبر تے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنہ دا ذکر خیر گزشتہ خطبے دے اندر میں کیتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی اس عشرہ مبشرہ دی کڑی دے اندروں اس 8ویں تو 9ویں نمبر نو جس نو ملانا ہے، جس کڑی نو ملانا ہے، وہ عظیم شخصیت ہے، نبی علیہ السلام دے صحابی بھی، السابقون الاولون بھی، عشرہ مبشرہ دے اندروں بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بھی نے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال
بہت زیادہ پیار محبت کرنے والے بھی نے۔ اللہ پاک انہاں دے بارے فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا جو لوگ اسلام لے آن دے اندر سبقت لے جانے والے، سبقت اختیار کرنے والے، یعنی پہلے پہل اسلام دا جدو پتہ چلے ہے فوراً چون چرا کیتیوں بغیر، فوراً تاخیر کیتیوں بغیر جنہ اسلام نو قبول کیتا ہے، اسلام تو اپنا تن من دن جڑا قربان کر دیتا ہے، اپنا ہر کچھ جڑا اسلام تو قربان کر دینے والے، فرمایا انہاں دے اندروں مہاجرین اور انصار، اور او لوگ جنہاں نے انہاں دی پیروی کیتی ہے، اللہ انہاں تے راضی نے، اپنے رب تے راضی نے، اور اللہ پاک نے انہاں دے بدلے دے اندر جو انہاں نے سبقت فی الاسلام اختیار کیتی ہے، اللہ پاک نے انہاں نو جو تمغے عطا کیتے نے، فرمایا میں لوگوں انہاں تے راضی ہو گیا، اے میرے تے راضی ہوئے نے۔ اللہ فرماندے نے اے دا دوسرا بدلہ میں کی عطا کیتا ہے، فرمایا جنات تجری تحتہا الانہار، میں رب نے انہاں دا اخروی جڑا انجام بڑا بہتر بنا دیتا ہے، قیامت دے دن انہاں دے واسطے باغات نے، نعمتاں والی جنت اور انہاں جنتاں دے اندر، انہاں محلاں دے اندر اے ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، اے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے السابقون السابقون، اللہ سبقت لے جانے والے، کیا ہی بہتر نے سبقت لے جانے والے۔ سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک فرماندے نے والسابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا اے رب دے بڑے ہی قریبی نے، بڑے مقرب ترین نے، فی جنات النعیم، اللہ نے انہاں نو نعمتاں والے باغات جنت دے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اللہ ان آپ دے فدایان مصطفیٰ دے اندروں جڑے آپ تے بڑے ہی فدا ہونے والے، بڑے ہی آپ تے جانثار، اللہ سیدنا حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے گزشتہ جمعہ حضرت سعد دا ذکر کیتا سی، اے نے جناب سعید، ایک سعد نے، سعد بن ابی وقاص، سعد بن مالک، اصل انہاں دے باپ دا نام مالک ہے، کنیت انہاں دی مشہور ہوئی ہے ابی وقاص۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے عظمتہ والے، بڑی شان والے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آج جنہ دا ذکر کرنا ہے وہ جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہاں دے اندر نا مماثلت بھی ہے کافی زیادہ، جویں نا ملدا نا سعد تے سعید، آئندہ فرق ہے صرف، اس طرح انہاں دے اندر مماثلت ایک اور بھی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات بڑے سن۔ مستجاب الدعوات اس شخص نو کہیں دینے جدیاں دعاواں اللہ رد نہیں کر دے۔ حضرت سعد بھی مستجاب الدعوات، حضرت سعید بھی مستجاب الدعوات بڑے سن، بڑے اللہ والے درویش، بہت زیادہ نیک اور بہت زیادہ متقی اور بہت زیادہ اللہ دی بندگی کرنے والے۔ یہ تے ہر صحابی دے اندر خوبی پائی جاندی کہ نیکی دے اندر سبقت لسان، سبقت اختیار کرنا اور بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنا، مگر میں کچھ اعزازات دا ذکر کر رہے ہیں جڑے اللہ پاک نے ایک دو دوسرے نو زیادہ انوکھے عطا کیتے نے، کچھ چیزاں آپس اندر ملدیاں بھی نے۔ حضرت سعد، حضرت سعید، انہاں دی بد دعا تو لوگ بڑا ڈردے ہوندے سن، حتیٰ کہ ایک موقع تے حضرت سعد اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا آپس اندر نہ کوئی جھگڑا ہو گیا، ہو جاندہ رہندے ہیں،
کئی بات تے گفتگو کردیاں جڑا کہ جھگڑا ہو جاتا آپس دے اندر. حضرت سعد اور حضرت عبداللہ ابن مسعود آپس اندر اینا جھگڑے کہ حتیٰ کہ ایتھوں تک نوبت آ گئی کہ ایک دوسرے دے گل پین لگے. لیکن صحابہ کرام نے پکڑ لیا، بچ بچا ہو گیا. تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آیا، اپنے ہاتھ اٹھان لگے، دعا کرن لگے اللہ کے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اگے بڑھے، اگے جا کے تے آپ دے ہتھاں نو روک لیا، کہنے لگے میرے بھائی جان اے نہیں کرنا، میرے واسطے بد دعا نہیں کرنی، کیونکہ تواڈی دعا بھی رب نو بڑی لگ دی ہے اور تواڈی بد دعا بھی اللہ بڑی سن دے نے. حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس ہوئی جڑا کہ شان رکھ دے نے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بھی مستجاب الدعوات بڑے نے. حضرت امیر معاویہ کہو رضی اللہ تعالی، حضرت امیر معاویہ جو شام دے گورنر نے، شام دے فرما رواں نے ملک شام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک زمین اللہ دے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اے صحابی جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے حصے دے اندر مال غنیمت چو مقام عقیق اس جگہ تے انہاں دے حصے ہوندی، اوتھے یہ جڑا کہ انہاں اپنا گھر بنایا اور اوتھے ایک زمین ہے انہاں دی زمین دے نال ایک عورت ہے جدا نام اروا یا عروہ بنت امیس ہے. یہ عورت عروہ نامی عورت جڑی ہے نا یہ دی زمین حضرت سعید دی زمین دے نال ملدی ہے. انہیں مروان دے دور خلافت دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف ہوئے مقرر کردہ حضرت مروان بن حکم حضرت سعید دے خلاف اس عورت نے مقدمہ دائر کرا دیتا ہے مروان بن حکم دی عدالت دے اندر. اور مقدمے دا جڑا لالا لبے لباب مقدمے دا مدعا جڑا دعویٰ او کیے انہیں لکھیا انہیں کیا کہ سعید نے میری زمین قابض کر لئیے، کوئی میری زمین جڑی اپنی زمین نال ملا لئیے. مروان بن حکم نو پتہ انہاں مقدمہ پڑھیا تے حضرت سعید نو طلب کیتا اپنے عدالت دے اندر. حضرت سعید عدالت دے اندر حاضر ہوئے، مقدمہ پیش کیتا گیا، پڑھ کے سنایا گیا. حضرت سعید کہنے لگے کہ گل سنو میری. مروان نو کہنے لگے میری بات سنو، تو انہوں اس بات دا علم ہے کہ میں اللہ دے محبوب علیہ السلام دا صحابی ہاں اور منو وہ حدیث یاد ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا انسان کسے دی زمین ایک گٹھ بھی ہتھے آئے گا اللہ قیامت دے دن اس زمین نو توق بنا کے دے گل چ پا دین گے. دوسری حدیث صحیح بخاری دے اندر ہوندی ہے کہ جیڑا کسے دی زمین نجائز ہوتے قبضہ کرے گا اللہ ایک زمین دے قبضہ کرن دے نال 7 زمیناں دا توق بنا کے دے گل چ پان گے. کسے دی زمین ہتھے آنی نہیں، نجائز قبضہ نہیں کرنا، نجائز انہوں اپنے نال ملانا نہیں. حضرت سعید نے کیا کہ تو انہیں اس بات دا علم ہے کہ میں اگر ایک کم کرانگا تے اے حدیث میرے تے فٹ آئے گی، لہذا کیویں تسی سوچ سکتے ہو کہ میں ایک کم کر سکنا. لیکن چونکہ ہن مقدمہ دائر ہویا ہے، مقدمے دی باز پرس ہونی ہے، پوچھ تشویش ہونی ہے. ہن مروان نے 2 بندے بھیجے، کہنے لگا جاؤ جا کے سعید دی اور اس عورت دی زمین چیک کر کے آؤ. چیک کیتی جا کے معاملہ اتھوں تک پہنچیا کہ انہاں ساری پونشن کرن تو بعد آ کے مروان نو کہنے لگے جناب اے عورت نے الزام لگایا. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے دے اندر مقدمہ چلیا، پریشان ہوئے، عورت نے الزام لگایا ہے.
حضرت سعید اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کردے نے، ہاتھ چوک کے بد دعا کردے نے، میرے اللہ اس عورت دی وجہ تو میں پریشان ہویا، میرے اللہ میں پتہ تینوں کہ اپنے فیصلے دے اندر اپنے معاملے دے اندر صاف ہاں، اللہ اس عورت نو انیاں کر دے اور اللہ اینو اے دے کر دے کنویں دے اندر اے دی قبر بنا دے۔ ایک بد دعا کر دیتی۔ ہن ایک وقت آیا حضرت سعید دے دل نو جڑا نا تجکا لگیا ہے اور انہاں بد دعا کر دیتی، رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر وہ بد دعا جڑی قبول ہوئی۔ ایویں کسے تے الزام نہیں لانا چاہیے، بغیر تحقیق کرے کسے تے کوئی الزام نہ لاؤ، کیونکہ مظلوم تے ظلم ہے اوتے جڑا الزام لگایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر کہندے نے کسے تے الزام نہ لگاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہ جڑے انسان نو منڈ کے رکھ دیندے نے انہاں تو بچو، انہاں چو فرمایا ایک اے بھی ہے کہ کسے پارسا عورت یا مرد تے ایویں ہی بغیر سوچے سمجھیا بات ٹھوک دینی، الزام لگا دینا، جب تک کہ تو انہوں دا صحیح علم نہ ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابی دی بد دعا کیویں اللہ دے ہم قبول ہوئی کہ عورت نبینی ہو گئی اور اپنی زمین دے اندر، یا بعد نے لکھیا سیرت نگاراں نے اپنے گھر دے صحن دے اندر ایک کنواں بنیا ہے، یا بعد نے لکھیا کہ دی زمین دے اندر ایک کنواں ہے جس تو زمین نو سیراب کر دیے، پانی پلان دیے۔ اے عورت نبینی ہوئی، چل دیا اے نو ٹھڈا لگا اور اس کنویں دے اندر گر کے مر گئی، او کنواں دے واسطے قبر بن گیا۔ ہن اے حضرت سعید دی بد دعا ضرب المثل بن گئی۔ جڑے انہاں دے دور دے لوگ نے، تابعین نے، نیک لوگ نے، او اکثر و بیشتر مثال دیا کر دے کہ کسے تے الزام نہ لاؤ وگرنہ کوئی تہانوں حضرت سعید بن زید دی طرح بد دعا دے دے گا، یعنی کہ انہاں دی دعا بھی اللہ بڑی سن دے اور بد دعا بھی اللہ سن دے۔ اے مستجاب الدعوات دا ملکہ رکھن والے سن۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام سعید ہے اور کنیت انہاں دی ابو الاعور ہے اور انہاں دے والد دا نام زید بن عمر بن نفیل ہے، قریشی النسل نے۔ اللہ اللہ لمبے قد والے، لمبے لمبے بالا والے، خوب روح خوب صورت، اور اللہ اللہ نبی علیہ السلام دے نال آپ دے نال انہاں دا سلسلہ نسب جا کے مل جاندا ہے۔ حضرت لؤی تے حضرت کعب بن لؤی تے جا کے حضرت نبی علیہ السلام دے نال انہاں دا سلسلہ نسب جا ملدا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام دے نال محبت والے ہانہ کرنے والے آپ علیہ السلام دے میدان کار ساز دے اندر اگے اگے چل دے نے، آپ دے اگے اگے رہندے نے، اور نبی علیہ السلام آپ جدو نماز واسطے مصلے تے کھڑے ہوندے نے آپ دے متصل پیچھے کھڑے ہونے والے صحابی رسول جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا گیا سعید یار تو انج کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگے منو نا اپنے محبوب نال پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، میں اپنے محبوب تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ فرماندے نے کہ منو اس چیز کا خدشہ ہوتا ہے کوئی آ کے میرے پیغمبر تے حملہ کرے تے پہلو منو آ کے او دا جڑا کہ او وار لگے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو جان۔ جناب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے نال غزوات دے اندر بھی شریک رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس دنیا تو رحلت فرما گئے، ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی دے نال اللہ انہاں مل کے غزوات کیتے نے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال ملک شام دی طرف جدو فوج کشی کیتی گئی ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج دے کمانڈر نے، اور جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی فوج پیدل چل رہی ہے، اس دستے دی کمانڈ کرنے والے جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ اللہ، جدو دمشق فتح ہو گیا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنری جناب سعید بن زید نو عطا کر دیتی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنری ملن دے باوجود انہاں دا دل تے دماغ جڑا وہ راضی نہیں ہویا۔ اللہ اللہ اللہ، اے نہیں سوچیا چلو یار غزوات دے اندر زندگی گزر گئی ہے، ہن آرام دے نال 4 دن زندگی دے رہ گئے نے، سکون دے نال بسر کر لینے آ۔ میرے پیغمبر دے جانثار جڑے نے اللہ 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 آرام طلب نہیں سن، انہاں دے اندر اللہ 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 خواہشات نفسیانی نہیں سی، انہاں دے اندر دنیا دی طلب تے دنیا دی جات تے دنیا دی حشمت بالکل نہیں سی، کیونکہ اس چیز نو سمجھدے سن کہ دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں۔ اس زندگی دے اندر رہ کے اپنی آخری زندگی جڑی ہے او دی تیاری کر کے چلے جائیے، اللہ اوتھوں دا سکون دے دین تے کیا ہی بات ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام دے تربیت یافتہ جانثار نے آپ فرمایا کر دے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، میرے اللہ دنیا دی عیش کوئی عیش نہیں، میرے اللہ دنیا دا آرام کوئی آرام نہیں، میرے اللہ دنیا دا سکون کوئی سکون نہیں۔ ایتھے تے بندہ مضطرب ہی رہندا ہے، پریشان ہی رہندا ہے، کسے نہ کسے وجہ تو کسے نہ کسے نو ضرور پریشانیاں دا سامنا ہے، لیکن فرمایا جڑی آخرت دی زندگی اے ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، سکون والی زندگی ہے، راحت والی زندگی ہے۔ اللہ وہ زندگی بہتر کر دے، اللہ وہ زندگی بہتر بنا دے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے تے تیرے واسطے سبق ہے، اسی بھی رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اے دعا کریا کریے کہ اللہ ساڈی آخرت دی زندگی سوار دے، اللہ آخرت دی زندگی بہتر بنا دے۔ جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھے آئے، کہنے لگے او میرے بھائی جان، میں اس گورنری تے راضی نہیں، کیونکہ منو جو لذت رب تعالیٰ دے رستے دے اندر میدان جہاد دے اندر لڑدیاں ملی ہے او اس زندگی دے اندر نہیں ہے، اس واسطے میں استعفیٰ لکھ رہا، میرا قبول کرو اور دمشق دے اندر کسی اور نو گورنر بنا کے بھیج دیو، میں میدان جہاد دی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ لکھ کے تے خود جڑا میدان کارساز دی طرف نکل گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ایک خط ملے ہے، انہاں فوراً یزید بن ابی سفیان نو دمشق دا گورنر مقرر کر دیتا ہے، یعنی کہ کس قدر اللہ اللہ درویش صفت صحابی نے جناب سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی دنیا دا لالچ نہیں، کوئی عہدے دا لالچ نہیں، کوئی عہدے دے بھکھے نہیں، کوئی اللہ 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 عہدے دے پیاسے نہیں، میں قربان جاواں انہاں سارے عہدے اللہ دے محبوب پیغمبر دی محبت تو نشاور کر دیتے نے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت زید بن زید سعید بن زید انہاں دا میں ایک تعارف تانوں اور کراواں ذرا سوکھیاں طرح۔ حضرت سعید بن زید سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کہہ دو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رشتے دے اندر رشتے دار بھی نے اور آپ دے بہنوئی بھی نے۔ حضرت عمر دی بہن سکی بہنا حضرت جناب فاطمہ بنت خطاب جنہ دی کنیت ام جمیل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سکی بہنا جناب سعید بن زید دے نکاح دے اندر نے۔ اتفاق دی بات کہ حضرت زید رضی اللہ حضرت زید جو نے حضرت سعید دے باپ
انہاں دی زوجہ انہاں دی بیوی دا نام بھی فاطمہ ہے اور اگے بیٹی دا نام بھی فاطمہ رکھ دیتا، کیونکہ وہ لوگ نام جڑے سن نا اپنے رکھیا کرتے سن. اگر باپ فوت ہو گیا او دے باپ دے نام تے اپنے بیٹے دا نام رکھ دیتا ہے، اپنے پوتے دا نام رکھ دیتا ہے. کیوں کہ ساڈے باپ دا نام زندہ رہے. اسی تے آنے کوئی نام انج دا سوچو جڑا سدن لگے بھی سوچنا پوے کہ ہن کی آکھنا کی ہے. اللہ اللہ اپنے نام نہ اپنے باپ دا نام زندہ رکھو، اپنے بچیاں دے نال اپنے باپ دا نام زندہ رکھو، اپنے دادا دا نام زندہ رکھو، پتہ چلے کہ کس دی یہ لڑی ہے، کس دا خاندان ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ اللہ اللہ. حضرت سعید ابن زید انہاں دے والد گرامی جناب زید دا ذرا ذکر کریے. جناب زید بن عمر بن نفیل نبی علیہ السلام دا زمانہ تے پایا ہے، مگر اعلان نبوت تو پہلے فوت ہو گئے. 5 سال پہلے آپ دے اعلان نبوت تو کرن تو پہلے 5 سال پہلے دنیا تو چلے گئے. لیکن یہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے دیاں تعریفاں بڑیاں کیتیاں نے. اللہ دے پیغمبر نے اینو جنت دی بشارت سنائی ہے. کیویں والا سنو، یہ گل یاد رکھنی ہے. حضرت زید دور جاہلیت دے اندر بھی مشرکین قریش دے شرک تو بری سن، شرک تو بیزار سن. حضرت زید اینا دے ذبیح نہیں سن کھایا کر دے، اینا دیاں دعوتاں نہیں سن کھایا کر دے. مقام بلدہ تے نبی علیہ السلام دے نال ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میں زید نو ویکھیا ہے کہ میں ایک دعوت تے شریک ہویا، قریشیاں نے دعوت کیتی ہے اور وہ دعوت اللہ اللہ جانور ذبح کیتے گئے، غیر اللہ دے نا تے دعوت پکائی گئی. میرے سامنے کھانا لے آندا، میں نہیں کھادا. اور آپ فرماندے نے جناب زید دے سامنے بھی کھانا آیا، انہاں بالکل نہیں کھادا. غیر اللہ دے نا دا کھانا بالکل نہیں کھادا. ساڈے منہوں رالاں نکل دیاں نے بریانی دی پلیٹ تے، قورمے تے، جناب کی کریے ہے جی ہن کی کریے. ہن جناب تو بغیر رہا بھی نہیں جاندا. چھڑ دیو اے حرکتاں، اس پیٹ نو جہنم دی اگ تو بچاؤ. یتیماں دا مال کھا کے مت سمجھو کہ اسی بڑا چنگا کام کرن رہے ہیں. باز آ جاؤ انہاں حرکات تو. غیر اللہ دے نا دی چیز حرام ہے. اللہ پاک قرآن دے اندر کہہ رہے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اور جڑی غیر اللہ دے نا دا کھانا ہے، چڑھاوا ہے، ذبیح ہے، حرام ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی سیدہ اسماء بنت ابی بکر، اما جی عائشہ صدیقہ دی بڑی بہنا، فرماندیاں نے بخاری دے اندر حدیث ہے، فرماندیاں نے میں دیکھیا ایک موقع تے جناب زید بیت اللہ دی دیوار دے نال انج جڑا کہ اپنی کمر لگا کے تے قریش مکہ نو خطاب کر رہے نے. آپ فرماندے نے او قریشیو بعد آ جاؤ، بت پرستی تو بعد آ جاؤ، چڑھاویاں تو بعد آ جاؤ، غیر اللہ دے ذبیحیاں تو بعد آ جاؤ. آپ فرماندے نے او جیڑیاں بکریاں تسی جا کے انہاں دے اتے چڑھاندے ہو، ذبح کردے ہو، آستانیاں تے دیندے ہو، فرماندے نے نہ بکریاں نو پیدا کرنے والے اے نہیں، انہاں نو پیدا کرنے والی ذات رب دی ہے. او اینو پانی نے او پیتا جڑا پانی رب نے آسمان تو بارش برسا کے نازل فرمایا ہے، انہیں گھاس او کھادا ہے جڑا رب دی زمین تے اگے آئے. اللہ اللہ اللہ. تے پھر رب دا کھان والے جانور نو رب تو سوا غیر اللہ تے کیوں قربان کر دے ہو؟ کہنے لگے ہو زید تو کہیلا بندہ ہے. انہاں حضرت زید تے ظلم و ستم کیتا، حضرت زید نو اپنی زمین تو نکال دیتا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خوبی بھی بڑی نمایاں. کی خوبی ہے؟
جیڑیاں بیٹیاں جیڑیاں بچیاں معصوم بچیاں نو عرب دے جاہل بدو گوار جڑے نے اللہ اللہ بیٹیاں نو پکڑ دے اور زندہ درگور کر دیندے۔ حضرت زید نو پتہ چلدا کہ کسے دے ہاں بیٹی ہوئی ہے فوراً پہنچ جاندے او دے کولو بیٹی لے لیندے اور او دی پرورش آپ کر دے انہوں کھلاندے پلاندے تعلیم دیندے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بیٹی جوان ہو جاندی پیغام بھیج دے کہ تہاڈی بیٹی جوان ہو گئی ہے لینا چاہندے ہو تے لے جاؤ۔ کئی لوگ لے بھی جاندے لیکن اکثر لوگ چھوڑ جاندے انہاں دا نکاح کر دے اللہ اللہ دعوت پکاندے۔ ایسے کمال دے شخص نے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک دے پیغمبر نے ایویں ندیاں تعریفاں نے کیتیاں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے چو نکلے کہنے لگے میں دین حنیف دا متلاشیاں میرے اللہ میں تیری بندگی تے کرنی چاہنا لیکن ربا مینوں پتہ نہیں میں کیویں تیرے سامنے عبادت کراں۔ اوے اپنے اپنے اللہ دا احسان مند رہو رب دا شکر ادا کرو کہ رب نے سانو دین دی دولت جڑی ہے عطا کیتی ہے اور اپنے علماء دا بھی مشکور رہو اپنے علماء دا جن علماء نے ساڈیاں تربیتاں کیتیاں نے دین دے مسائل دسے نے رب دی بندگی دا طریقہ سکھایا ہے نماز پڑھن دے طریقے وضو دے طریقے طہارت دے طریقے مسائل دسن والے علماء دے مؤدب رہو انہاں دا احترام کرو قدر کرو۔ رب دی قسم حضرت زید دے حالات کی نے اللہ 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 در بدر کھجل ہو رہے نے آدھے نے ربا میں تیری بندگی تے کرنا چاہنا لیکن طریقہ نہیں ہوندا کیویں کرنی ہے اللہ اللہ تلاش کر دیاں جناب سعید جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حالات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مل دینے جی میں حضرت سلمان فارسی سب کو چھڑیا در بدر کھجل ہوندے ایک ملک تو نکلے دجے ملک دجے تو تیجے تیجے تو چوتھے چوتھے تو اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیاں دے کول گئے ایک راہب کسی نے دسیا کہ وہ دے کول جاؤ دین حنیف دا پتہ مل جائے گا۔ یہودی دے کول گئے کہنے لگے کہ میں دین حنیف دین ابراہیمی دا متلاشی ہوں میری رہنمائی کرو۔ کہنے لگا تو عذاب دے اندر مبتلا ہو جائے گا جے ساڈے مذہب وچ آئے گا ساڈا مذہب رب دے غضب نو دعوت دین والا ہے۔ کون کہندا ہے؟ اور راہب کہندا ہے۔ اور راہب کون ہے؟ یہودی ہے۔ راہب کون ہے؟ یہودی ہے۔ کہنے لگا ساڈے مذہب وچ نہ ساڈا مذہب رب دے غصے نو دعوت دین والا ہے۔ ویکھو گل کتنی چنگی کیتی ہے نہ حق ہے لیکن گل چنگی کر دیتی ہے او بندے دی رہنمائی چنگی کیتی ہے۔ کہنے لگا یار ساڈے مذہب وچ نہ آئی۔ حضرت زید کہنے لگے یار مینوں دس دے۔ کہنے لگا مکے تو آیا ہے مکے ہی جا مکے دے اندر ایک نبی آن گے او اعلان نبوت کرن گے اللہ اللہ اوتھی تینوں سب کچھ ملے گا۔ انہوں نے کسی نے دسیا کہ فلاں جگہ تے نا ایک عبرانی عیسائی رہندا ہے اصل دے اندر یہ تاریخ ہے 4 بندے تے ایک عورت ہن یہ تفصیل میں تہاڈے سامنے بیان نہیں کرنی مختصر اشارہ ہے انہاں 4 دا 5 دا ذہن ہے سی کہ اے جو قریشی کر دے نا یہ صحیح نہیں کر دے اے دین ابراہیم تے نہیں ہن یہ 4 ہی دین ابراہیمی دے متلاشی سن جنہ جو حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ ورقہ بن نوفل رحمہ اللہ بھی سن ورقہ بن نوفل جدہ کول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آپ تے پہلی وحی آئی ہے نا تے آپ نو لے کے گئی ہے ورقہ دے کول ورقہ ادو بوڑھا ہو گیا سی ضعیف ہو گیا سی لیکن لکھن والا سمجھدار بندہ سی حضرت ورقہ جدو انہاں نو پتہ چلیا نا انہاں عیسائی مذہب نو قبول کر لیا حضرت زید رضی اللہ عیسائی دے کول گئے پادری دے کول گئے پادری نو جا کے کہنے لگے پادری صاحب میں دین ابراہیم دا متلاشیاں اے پادری بھی بڑا سیانہ بندہ بڑا سمجھدار بندہ کہنے لگا ساڈے مذہب وچ بھی نہیں ابراہیمی مذہب ہے لہذا اگر تو ساڈے مذہب نو قبول کرے گا تے تو اللہ دی لعنت دا مستحق ہوئے گا کہنے لگے دے جی نہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے پھر رہے
ایک انہاں ظالماں نے کی کیتا ہے، ایک قبیلے تو نہ گزرے، قبیلے تو گزرے تے انہاں دے جڑے سن نا باہر قبیلے والے پہرے تے کھلوتے سپاہی، انہاں سمجھا کہ یار کوئی بندہ ساڈا دشمن آ رہا ہے، انہاں فوراً حضرت زید نو پکڑیا اور پکڑ کے اپنے بادشاہ کو لے آئے، اور انہاں اجنبی سمجھ کے انہاں کہا بندہ جھوٹ ماردا ہے، دشمن ہے ساڈا، انہاں نو قتل کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو پہلا آپ دا زمانہ پایا ہے، اجے آپ نے اعلان نبوت نہیں کیتا، 40 سال دی عمر تو بعد اللہ نے آپ نے نبوت دیتی ہے تو پھر آپ نے اعلان نبوت کیتا ہے۔ ہن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انہاں قتل کر دیتا۔ نبی علیہ السلام آپ نو پتہ چلیا نا حضرت زید دے بارے جو اعلان نبوت آپ نے کیتا ہے تے اپنے بیٹے نو وصیت کر گئے حضرت سعید نو، میرے بیٹا جدو مکے دے اندر اعلان نبوت ہوئے گا جنہ نے کرنا ہے تو فوراً بیٹا انہاں دی تابعداری کرنی ہے اور انہاں دی دعوت نو قبول کر لینا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیتا ہے۔ حضرت سعید بن زید نو پتہ چلے ہے کیونکہ باپ دی وصیت بھی سی، فوراً نبی علیہ السلام دے کول آئے، لیکن آپ دے آن تو پہلے 26 بندے مسلمان ہو چکے نے، 27واں نمبر انہاں دا، 28واں نمبر انہاں دی بیوی جناب سیدہ فاطمہ بنت خطاب دا ہے۔ اے او جوڑا ہے جنہ دعا کٹھیاں نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے، خاوند وی تے بیوی بھی بڑی نیک تے پارس آئے، قدیم الاسلام ہے۔ انہاں دا واقعہ میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت اور شان بیان کر دیا بیان کیتا سی کہ جدو آپ نو سیدنا صدیق نو زخمی کیتا گیا تے آپ نو زخمی حالت دے اندر جدو کر لے آندا گیا اپنی والدہ ام الخیر نے جدو آپ نو ہوش آئی تے پانی پلانا چاہیا، دودھ پلانا چاہیا، دوائی دینا چاہیے، آپ فرماندے نے منو قسم رب تعالیٰ دی اس وقت تک میں کھاواں گا نہیں پیواں گا نہیں جب تک میرے محبوب دی خبر منو مل نہ جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تے اس وقت حضرت فاطمہ جنہ دی کنیت ام جمیل ہے، انہاں دے کولو پتہ چلے ہے نبی علیہ السلام دی خریت، انہاں نے آ کے جناب صدیق نو بتائی ہے، اور پھر اے ہوئی ابو بکر صدیق نو نال لے کے تے نبی علیہ السلام دے کول دار ارقم دے اندر لے کے آئیاں نے، اور نبی علیہ السلام آپ دا پتہ پوچھے ابو بکر صدیق نے اپنی چارپائی تے لیٹیاں، والدہ موجود ہے تے خاموش ہو گئیاں، کہن لگیاں مینوں کوئی پتہ نہیں اونا دے بارے جنہ دے بارے تو پوچھ رہے آئے، یعنی دنا کتنیاں کہ اگر میں دس دیتا تے پتہ انہ دی والدہ نو چل جائے گا اور ایک خبر کر دین گیا مشرکین نو، اور نبی علیہ السلام دا راز آؤٹ ہو جائے گا، آپ نو یہ تکلیف دین گے، کیسی دنا خاتون ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کہن لگے ام جمیل اے صدیق دا گھرانہ ہی ایتھے بے دڑک ہو کے گل کر جا، صدیق دا پورا گھرانہ محبوب دا رازدار ہے، نبی علیہ السلام دے راز نو آؤٹ نہیں کرنگے، پاویں صدیق دی والدہ ہے، پاویں صدیق دا والد ہے، پاویں صدیق دی بیوی ہے، پاویں صدیق دے بیٹے نے، پاویں صدیق دیاں بیٹیاں نے، او صدیق کہندی انہوں نے جیڑا محبوب علیہ السلام تو اپنا سب کچھ قربان کر دوے، آپ دا مکمل رازدان سیدنا صدیق دا گھرانہ ہے۔ اہل جناب ام جمیل جو نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا سعید ابن زید دی بیوی نے، کمال دی خاتون ہے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت جناب سعید ابن زید آئے نبی علیہ السلام دے کول کلمہ پڑھیا، اور 27 اور 28ویں نمبر تے مسلمان دوویں میاں بیوی ہو گئے۔ نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے سعید تیرا باپ زید، آپ فرماندے نے میرے رب نے مینوں وکھایا ہے کہ وہ جنت دے اندر ٹھہل رہے آئے، جنت دے اندر پھر رہے آئے، اللہ اللہ، کیونکہ حق دا متلاشی سی، حق تلاش کرن دی خاطر نکلے اور اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔
اور مواحد سی. آپ نے فرمایا سعید تیرا باپ قیامت دے دن پوری ملت ہوئے گا. ہو ایک ہون دے باوجود فرمایا پوری ملت ہوئے گا, پورا گروہ ہوئے گا. تیرا باپ جناب زید ہے, جناب زید حضرت سعید دے والد حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر آپ دے عشرہ مبشرہ دے اندروں 9ویں نمبر تے. آپ دی زبان لسانت تو جنتی ہون دی بشارت پانے والے سابقون الاولون بھی نے, اور 50 یا 51 ہجری دے اندر آپ نے وفات پائی ہے. مقام عقیق تے ہی نے وفات پا گئے اور انہاں دیاں متعدد شادیاں ہوئیاں نے, کئی اولاداں اللہ نے دتیاں نے. اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے وفات دی خبر جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر جمعہ دے دن اطلاع ملی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جمعے دی تیاری کر رہے ہیں, خبر ملی فوراً نکل گئے. حضرت سعید ابن زید انہاں دی وفات دا سن کے پہنچے موقع تے مقام عقیق اس مقام تے پہنچے, اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے غسل دیتا ہے انہاں نو, اور جنازہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا ہے. اور اے او صحابی نے کہ جنہ دے بارے امہات المومنات دے مومنین دے اندروں ایک ساڈی ماں انہوں نے ایک خواہش کی تھی, وصیت کی تھی, فرمایا میری وفات ہو جائے تے میرا جنازہ سعید ابن زید دے کولو پڑھانا. فوت ہو گئی زندگی دے اندر, اور مروان بن حکم نو باوجود اس دے کہ انہاں دے نال اختلاف سی, لیکن اماں جی دی وصیت دے مطابق انہاں نے جنازے واسطے مصلے تے کھڑا کیتا جناب سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. کنے صحابی ہو گئے؟ آخری صحابی رہ گئے 10ویں عشرہ مبشرہ. ساڈا یہ سیریل انشاءاللہ زندگی رہی تے آئندہ جمعے مکمل ہو جائے گا. 10ویں صحابی دا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کرانگے. اللہ منو تو انو عمل دی توفیق بخشے.